یہ سب تو آج جو فصل ہے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد، تو یہ توحید کے اوپر ہے. توحید اور توحید مطلب فرما رہے ہیں ابن قیم التوحید الطف شیء، کہ جتنی چیزیں ہیں سب سے زیادہ لطیف چیز جو ہے وہ ہے توحید. وَأَنزَهُ، اور یہ توحید سب سے صاف شفاف چیز ہے دنیا میں. جب اور وَأَدْنَى شَيْءٍ يَخْدُشُهُ، اور توحید ایسی چیز ہے کہ اس کے مقابلے میں جب شرک ہوتا ہے تو ادنا بھی شرک ہوگا، ادنا ترین شرک وہ توحید کو ختم کر دیتا ہے. تو سب سے حساس چیز ہے جو ہے وہ توحید ہے. ذرا سی بھی اس میں شرک کی ملاوٹ ہوگی، ذرا سی بھی، تو توحید جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اتنی حساس چیز ہے. فَهُوَ كَأَبْيَضِ ثَوْبٍ يَكُونُ، کہنے کے اس کی مثال یہ سمجھو کہ اگر کوئی کپڑا ہے جو بالکل صاف ہے اور سفید ہے، صاف ہے اور سفید ہے بالکل، تو اس میں ذرا سی بھی گرد ہوگی نا، اگر گرد لگ جائے گی یا ہلکی سی بھی چھینٹ آ جائے گی کسی چیز کی تو وہ نمایاں ہو جاتی ہے. یہ بات دوسرے کلر کے کپڑوں میں نہیں ہوگی. کہنے یا تم یہ سمجھو کہ وہ کل مرآت الصافیہ جدا، یہ سمجھ لو کہ کوئی آئینہ ہے اور آئینہ بالکل صاف شفاف ہے، بالکل آئینہ بالکل صاف ہے. اس آئینے میں ایک ہلکا سا بھی اگر کہیں پہ خراش آ جائے یا دھبا آ جائے یا بال آ جائے تو وہ نمایاں ہو جاتا. ہر آدمی دیکھ کر کہے گا ارے دیکھیے یہ آپ کے شیشے میں یہ آ گیا. تو کہتے ہیں اس طریقے سے جو توحید ہے، توحید میں ذرا سی بھی چیز ایسی آ جائے جو کہ شرک کی ہوگی، چاہے ادنا سی چیز کیوں نہ ہو جائے، شیشے میں ایک ہلکا سا اسپاٹ، تو توحید جو ہے پھر وہ ختم ہی ہو جاتی ہے. آپ کہہ لیں گے وَلِهَذَا تَشَوَّشَهُ اللَّحْظَ وَاللَّفْظَ وَالشَّهْوَةَ الْخَفِيَّةَ، کہنے اس لیے سمجھو توحید میں اگر ایسا لفظ جس میں شائبہ شرک کیوں نہ ہو، یعنی شرک کا شائبہ ہے تو وہ جو ہے وہ پھر توحید پر مؤثر ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر جو اللہ تعالی کے الفاظ ہیں، جو القاب ہیں، وہ ہم کسی بادشاہ کو دے رہے ہیں تو وہ اس سے توحید متاثر ہوتی ہے، حالانکہ لفظ ہے. آپ سے اسی لیے اللہ کا اسم ہے اللہ، وہ آپ کسی اور کے لیے نہیں استعمال کر سکتے، چاہے کوئی آپ کی نیت ہو، وہ اللہ کے لیے مخصوص ہے. نام جو ہے اللہ، وہ اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے. اب یہ سوال کہ صاحب یہ جو فارسی کے لفظ ہیں شہنشاہ اور فلاں دھماکہ، سمجھا، تو یہ سب فارسی کے جو اردو میں استعمال ہوئے ہیں، اور چونکہ فارسی کلچر میں شرک رہا ہے اس لیے ان کے ہاں جو ہے یہ چیز رہتی ہے. فارسی میں شرک بہت رہا ہے، تو اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ بچوں کے نام فارسی پر مت رکھیے، وہ عربی کے رکھیے. یہ سکندر اور فلاں فلاں جو بھی ہوتا ہے یہ سب فارسی ہے، اور اس کا ایک مطلب بیک گراؤنڈ ہے ہر کہ وہ سکندر کس مذہب کا تھا، کس عقیدے کا تھا. اب چونکہ ایران میں آتش پرستی تھی، آگ کو پوجتے تھے، تو اس لیے ان کے ہاں شرک بہت ہے.
تو کہہ رہے ہیں وَلِهَذَا تَشَبَّشُوا لَحْظَ وَاللَّفْظَ. آپ نے آدمی اگر یہ کہے کہ صاحب وہ ہم بول رہے ہیں لیکن آئی ڈونٹ مین اٹ، لیکن اسلام میں توحید اتنی حساس چیز ہے کہ اس کی بھی اجازت اللہ نے دی نہیں. نو، اس کی بھی اجازت نہیں. اس کو ایک ہوتا ہے شرک، اب اس بات کو سمجھ لیجیے، ایک ہوتا ہے شرک اور ایک ہوتا ہے شائبہ شرک، کہ آپ شرک نہیں کر رہے ہیں لیکن شائبہ ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ شرک کر رہے ہیں، اگرچہ آپ شرک نہیں کر رہے ہیں. اس لیے شائبہ شرک کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام رکھا ہے. جیسے ابھی دیکھیے سورج نکلنے والا ہے، سورج نکلتے وقت سجدہ کو اللہ تعالیٰ نے حرام رکھا ہے. حالانکہ آپ نے ابھی فجر پڑھی ہے، آپ توحید پرست ہیں، آپ سورج کو سجدہ نہیں کریں گے، لیکن یہ مشابہت پیدا ہو رہی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ سورج کو پوجتے ہیں. آپ سنیں، اگر آپ ہمارے ہندوستان جائیے تو جو ہمارے ہندو بھائی بہن ہیں تو صبح جب مارننگ واک پہ آتے ہیں تو بچپنے سے ہم نے دیکھا کہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو وہ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سورج پہ ایسے کچھ ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے. تو وہ سورج کی گویا عبادت کرتے ہیں. ایسے ان لوگ کا جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے تو اس کے سوریہ اس کہتے ہیں سوریہ نمسکار. شکریہ. تو یہ سوریہ نمسکار جو ہے، سور کہتے ہیں سورج کو، نمسکار مطلب اس کی آمد پر آپ اس کو جو کچھ بھی کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں. اب اگر مسلمان بھی سجدہ کرنے لگے اس وقت جب سورج نکل رہا ہے تو اگرچہ آپ کی نیت نہیں ہے لیکن اس کو کہتے ہیں شائبہ شرک ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بھی کسی قسم کی عبادت کر رہے ہیں جیسے جو لوگ سورج کو پوجتے ہیں مشرک وہ لوگ کر رہے ہیں. تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام رکھا کہ شائبہ بھی نہ پیدا ہو. نہیں بھائی، ہم لوگ کیوں کریں گے؟ نہیں، غلط بات نہیں. ہم لوگ سلام کریں گے بس، قصہ ختم. جی اچھا، ایسے ہی کہتے ہیں کہ اب آپ یہ تو ہو گیا لفظ. اور اب دیکھیے آپ تیسری، اب توحید کیسے متاثر ہوتی ہے. کہتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے شہوت، اسی طریقے سے جب شہوت پرستی ہوتی ہے تو وہاں پہ شرک ختم ہو جاتا ہے. اس کی سب سے اچھی مثال قرآن شریف میں خود ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، یاد ہے؟ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی شہوت پرستی کو خدا بنا لیا؟ پیسے کی شہوت، نام کی شہوت، جسم کی شہوت وغیرہ وغیرہ، یہ سب شہوت پرستی ہے. تو جب یہ بہت مستحکم ہو جاتی ہے تو توحید ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ شہوت جو ہے وہ اپنے لیے تقاضے مانگتی ہے. آپ سمجھیں، شہوت پرستی اپنے لیے تقاضے مانگتی ہے، وہ ان تقاضوں کو پورا کرتے کرتے توحید ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے کہا گیا جتنے مسلمان ہیں نام کے، ان میں کتنے پرسنٹ واقعی میں مسلمان ہیں اور کتنے مشرک ہیں. کیونکہ شہوت پرستی کرتے کرتے آدمی مشرک ہو گیا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں. جی جی میں نے کہا شہوت پرستی کرتے کرتے انسان جو ہے وہ مشرک ہو گیا اور اس کو معلوم نہیں. یہ سب سے خطرناک بات ہے. کسی بھی چیز کی اتنی الفت ہو جائے، محبت ہو جائے کہ وہی آپ کے دماغ پر ڈومیننٹ ہے تو یہ شرک ہو گیا. تو اس کو سمجھیے آپ، ہم بھی سمجھا. پیسے کا ہے تو پیسے کی اتنی محبت ہے کہ شہوت نے کہا کہ بھائی چلو یہ اور کر لو، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ حرام ہے، آپ نے ایک مرتبہ کیا، دو مرتبہ کیا تو اللہ نے کہا بس اب کیا ہے کہ ہم خدا نہیں ہیں. تمہاری یہ جو پیسے کی یا جسم کی یا نام کی یا شہرت کی یہ جو شہوت ہے یہ تمہارا خدا ہے. وہ جو کیا نام ہے، یہ جو چاہت ہے تمہاری نا،
ان سب چیزوں کی، یہ تم سے سب کچھ کرا رہی ہے، حالانکہ میں ہوں اللہ جو ہے اس کو تم کو مقام دینا چاہیے کہ اللہ جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے. اب یہ نہیں ہے، اب یہ ہے کہ ہم جمعہ کی نماز پڑھ لیں گے، جب موڈ ہوگا پڑھ لیں گے، باقی وقت جو ہے جو ہماری شہوت پرستی کی ڈیمانڈز ہوں گی سمجھا ہم اس کو پورا کریں گے. ابن قیم کہہ رہے ہیں والشہوہ. جی آج کل کا بڑا ڈینجرس چیز یہ ہے کہ انتہا درجے کی شخصیت پرستی جو کسی ایک کے پیچھے ایک کو اتنا مانو کہ اتنا اس سے محبت ہے پھر انتہا درجے کی. جی ہاں، تو یہ شخصیت پرستی بھی غلط ہوتی ہے. شخصیت پرستی اتنی تک ٹھیک ہے جہاں تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین کے مطابق ہے. جہاں حرام کے لیے وہ کہے آدمی تو پھر نہیں ہے. اور دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو متعلق کہہ دیا کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں. ہندوستان پاکستان میں جب ہم کسی کو مانتے ہیں تو اتنا مانتے ہیں کہ اس کو عالم الغیب بتا دیتے ہیں. ابھی ہمارے یہاں واقعہ جو آپ نے دیکھا ہوگا بہت نیوز میں گیا، وہ جو افغانستان کا ایک آدمی آیا تھا ہے نا، بڑا خوبصورت صاحب، اتنا خوبصورت آدمی، بالکل گورا چٹا، آتے کے ساتھ وہ جیسے آپ کسی فوٹو وغیرہ میں دیکھیں گے کوئی بڑا ہندوؤں کا کوئی جو اپنے لیڈر جو مر گئے ان کی فوٹو بناتے ہیں تو بالکل حسین ترین بناتے ہیں. تو یہ آدمی ایسی حسین، اس نے داڑھی واڑھی رکھ لی، سر پہ عجیب سی ٹوپی رکھ لی، رومال ڈال لیا. اب پہلے ایک ہندو آیا، پھر دو، پھر مسلمان آئے، پھر سکھ آئے، پھر سب لوگ آنا شروع ہوئے. اب یہ ہو گیا کہ لوگ اس کو لٹرلی پوجنے لگے. مطلب وہ ابھی صرف 28-29 سال کا تھا، ابھی جب مرا ہے تو 36 سال کا تھا. اس کے ڈرائیور ہی نے اس کو گولی مار دی. وہ اس کو نام تھا کون سا بابا، انہوں نے نام رکھ دیا تھا. تو لٹرلی وہ بیٹھا ہوا ہے، لوگ آگے سجدہ کر رہے ہیں اس کو. اور وہ یہ کہتا تھا کہ اس کی ویڈیوز آپ دیکھیے یوٹیوب پہ بہت سی ہیں. وہ کہتا تھا ہم کو غیب کا علم ہے. جی اپنے آپ مسلمان کہتا تھا، ہاں مسلمان کہتا تھا، اور کھلے عام کہتا تھا ہم کو غیب کا علم ہے. اور نماز حضرت نہیں پڑھتے تھے، ہم کو یہ اس کو مسلمان، ارے مسلمان ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے صاحب. جب وہ کہیں جاتا تھا وہ اکثر جگہ ایسا ہوتا تھا کہ اس کے اوپر اتنے پھول برسائے جاتے تھے کہ اس کا صرف اتنا سر دکھتا تھا، باقی سب پھول میں اب وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس نے ان نو ٹائم، ابھی جب مرا تو معلوم ہے کتنے کروڑ روپے اس پہ بینک میں تھے، اور فلاں دھماکہ، اور کسی سوئس خاتون سے شادی بھی ابھی انہوں نے رچائی تھی 2-3 سال پہلے. اور کوئی پلاٹ لینا چاہتے تھے، زمین کا پلاٹ لینا چاہتے تھے. تو ان سے ان کو ڈرائیور سے کچھ کہا سنی ہو گئی، تو ڈرائیور نے ان کو مار دیا. تو بعض نیوز میں آیا ٹی وی پر کہ جس بابا کو کلیم تھا کہ اس کو غیب کا علم، اس کو اپنی موت کا نہیں معلوم تھا. پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب بابا یاد ہے آپ کو؟ ابھی کی بات ہے 2 ہفتے پہلے. میں بتاؤں گا اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ صرف گوگل پر ڈال دیں کہ افغانستان بابا فرام افغانستان ایسی کے، تو سب یہ جو آپ بتائیں شخصیت پرستی، تو یہ شخصیت پرستی بھی کیا نام ہے، یہ شرک. جی جی تو یہ بھی صاحب حرام ہے. تو یہ شرک ہو جاتا ہے. اب آپ دھیرے ان کو سمجھنے لگے ان کو غیب کا علم ہے، ان کو سب معلوم ہے، تو یہ شرک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں آیت فرمائی نا، نازل فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ بتائیے لوگوں کو کیا لا اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، کہ مجھ کو جو ہے وہ نہیں معلوم ہے غیب، صاف طور پہ. اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا تو ان باباؤں کو کیسا ہوگا. یہ صاحب ہے، ان کا نام ہے ظریف بابا. اور اگر آپ دیکھیں تو ہر طرف یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو غیب معلوم ہے، مجھ کو خدائی میں حصہ ہے. پکانے رہتے ہیں کیا بیوقوفی. تو دجال میں سب
کہ فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده وإلا استحكم وصار طبعا يتعسر على قلبه. کہنے لگے جس آدمی میں توحید کے مقابلے میں ایسی خراب صفات پیدا ہو جائیں تو اس کو چاہیے کہ جلد از جلد ان خراب عقیدوں سے توبہ کرے اور ان کو بالکلیہ چھوڑ دے اور اس سے توبہ کرے. وَإِلَّا اگر ایسا نہیں کہ استحکمہ، یہ خراب صفات دل میں راسخ ہو جائیں گی اور پھر یہ سارا طبعاً پھر یہ طبیعت بن جاتی ہے. یہ جو شہوت پرستی ہے یا یہ کیا نام ہے، یہ شعبہ شرک میں ملوث ہونا ہے، یہ طبیعت بن جاتی ہے. پھر جب طبیعت بن جاتی ہے تو آدمی پھر آپ کی بات نہیں سنے گا، پھر وہ اس کو غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے آپ لوگ بیوقوف آدمی ہیں، کیونکہ اس کی طبیعت بن گئی. یہ بات بہت پہلے جس وقت یہ ان سب چیزوں میں ملوث صاحب ہو رہے تھے، اس وقت ان سے کوئی ملتا اور کہتا ہے صاحب یہ غلط بات ہے تو شاید ان سے چھوٹ جاتی ہے. لیکن اب ایک زمانہ گزر گیا، اب ان کی وہ دھیرے دھیرے طبیعت بن گئی، تو اب وہ کہتے ہیں یتعثر علیہ قلعہ، اب جو ہے بہت مشکل ہے ان کو ان سب چیزوں کا چھوڑنا. تو یہ ہوا. تو پھر کہتے ہیں وَأَيْضًا فَإِنَّ قُوَّةَ الْإِيمَانِ وَالتَّوْحِيدِ إِذَا كَانَتْ قَوِيَّةً جِدًّا أَحَالَتْ الْمَوَادِ الرَّدِيَّةَ وَقَالِهَا. کہتے ہیں کہ صاحب دوسری بات یہ ہے کہ صاحب جب ایمان اور توحید جو ہے، اس کو سنیے کہ بہت امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ایمان ہے اگر یہ قوی ہے، یہ آپ کے قوی ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی شرک کی بات یا شائبہ شرک کی بات اگر آئے گی تو توحید اتنی قوی ہے نا آپ کے دل میں کہ آپ کی طبیعت ہی یہ بتا دیتی ہے کہ یہ غلط ہے. آپ سمجھیں، طبیعت آپ کو بتا دیتی ہے کہ یہ بات صحیح نہیں لگ رہی ہے. پھر آپ نے کسی اللہ والے سے اس کی گویا اس کے متعلق پوچھا، انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ تو غلط ہے، کہ الحمدللہ ہماری طبیعت کہہ رہی تھی، ہمارا دل کہہ رہا تھا کہ یہ بات غلط ہے، الحمدللہ یہ بات معلوم ہوگی اسلام میں یہ غلط. کرے بخلاف قوت ضعیفہ، کہہ لیں گے جو لوگ شہوت پرستی میں یا اس میں ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ایمان ہی ضعیف ہے. کمزور ایمان والا بہت آسانی سے ان سب چیزوں میں بہ جاتا ہے. اور نعوذ باللہ ہمارے یہاں کے جو مطلب خواتین ہیں ہندوستان پاکستان خاص جو خواتین ہیں، ان کا عقیدہ چونکہ ضعیف اس لیے رہتا ہے کہ مرد حضرات نے ان کو دین کی تعلیم نہیں دی، یہ بہت محدود دی، تو خواتین کا ایمان بہت ہی ضعیف ہوتا ہے. اسی لیے سب سے زیادہ جو مزاروں پہ جانے والی خواتین ہیں، گنڈے تعویذ کروانے والی خواتین ہیں. آپ دیکھیں نا، اس لیے کہ وہ کسی نے کہہ دیا کہ فلاں عالم کے پاس چلے جائیں، ان کے پاس غیب کا علم ہے، ان کو معلوم ہے کہ تمہارے خلاف یہ سفلی عمل کس نے کرایا ہے. اب وہ اس عالم کے پاس چلی جائیں گے، کہہ رہے نہیں آپ کو غیب کا علم ہے، آپ بتا دیجئے یہ کیسے ہوا ہے. تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایمان ضعیف ہے تو آرام کے ساتھ نعوذ باللہ شیطان اپنا کام کر جائے گا. آپ لیکن جس کا قوی ہے، اور دیکھیے قوی علم کے ساتھ ہوتا ہے، ایمان کا قوی ہوتا ہے علم کے ساتھ. تو جیسے ہی کوئی غلط بات ہوگی آپ کہہ دیں کہ نہیں صاحب یہ نہیں ہے. ہمارے لکھنؤ میں ایک بزرگ گزرے ہیں شامینہ صاحب، ان کا نام تھا احمد سم تھنگ، ان کو لوگ شاہ مینا کہتے تھے. تو مینائی جو لوگ جن کا آخری نام مینائی ہے وہ یا تو اسی خاندان سے ہیں، اسی لیے مینا سے مینائی ہوئے،
یا ان سے عقیدت ہے اس لیے مینائی ہوئے. تو وہ ان کی جو مزار اچھا تھے بہت بڑے بزرگ آدمی, یہ تقریباً کوئی 800 سال پہلے کے, بہت ہی اللہ والے آدمی تھے, شریعت کے فالو کرنے والے, تبھی آدمی بزرگ بنے گا ورنہ تو شیطان بنے گا. تو جو بھی بزرگ ہے وہ اللہ والا تھا, اللہ والا مطلب اس نے شریعت. لیکن اب اس کی جو مزار ہے تو وہ جیسے عام مزاریں ہیں جہاں بدعات و شرک ہوتا ہے وہی ہوتا ہے وہاں بھی. تو کوئی 700-800 سال پہلے ان کے انتقال کے بعد اس وقت کے جو مسلمان تھے, اور لکھنؤ اس وقت کتنا چھوٹا ہوگا, کوئی قصبہ ہوگا یا گاؤں سا ہوگا 800 سال پہلے, تو جو بھی چند مسلمان رہے ہوں گے ان نے چھوٹی سی مسجد بنا دی تھی, مزار کے سے متصل بالکل ایک مسجد بنا دی تھی. پھر جب تعداد مسلمانوں کی بڑھی, پھر نوابی دور آیا, اودھ کا جو نوابی دور تھا وہ آیا, تو وہاں پھر حکومت نے کسی نے اس چھوٹی مسجد کو بہت وسیع کر دیا. پھر یہ ہوا کہ جب انگریزوں کا دور آیا تو انہوں نے میڈیکل کالج بنایا, اور میڈیکل کالج کا نام رکھا کنگ جارج میڈیکل کالج. وہ بڑا شاندار, پیچھے مطلب ایکڑ صاحب ہے, تو بالکل مسجد کے پیچھے, اور جو مزار ہے اس کے پیچھے, یہاں سے وہاں تک صاحب ان کا کیمپس, کتنی بلڈنگز, ایک بالکل جیسے وہ بناتے تھے کالج. یہ ہمارے گھر سے کچھ سمجھ لیجیے 6-7 منٹ کی واک ہے. تو اب یہ ہوا کہ یہ جو مسجد تھی یہ بڑی وسیع ہوگی صاحب, اور بہت ہی مرکزی جگہ پہ ہو گئی. تو اب یہ, لیکن وہاں جو مزار ہے وہاں سب وہی ہوتا ہے. جمعرات کو کیا ہوتا ہے ہاں, چادریں چڑھائی جاتی ہیں, اور جو نوچندی جمعرات ہوتی ہے, نوچندی مطلب جو پہلی جمعرات ہوتی ہے مہینے کی, اس میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, بہت میلہ ٹھیلا لگتا ہے. اور پھر ان کا سالانہ جو عرس ہوتا ہے اس میں تو ٹریفک جام ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو جو مسجد ہے رائٹ, تو وہاں 5 وقتہ نماز ہوتی ہے اور جمعہ ہوتا ہے. جمعہ بہت بڑا ہوتا ہے وہاں پہ. تو کوئی 3 جنریشن پہلے پتہ نہیں کیسے ہوا کہ ہم سے 3 جنریشن پہلے ہمارے جو اس وقت دادا تھے مولانا عبد الحلیم صاحب, ان سے اسی خاندان کے کسی فرد نے تعلق پیدا کیا, تو انہوں نے اس میں اصلاح پیدا کی, شرک کے خلاف بتایا کہ دیکھو یہ غلط ہے یہ سب. تو جو بھی انہوں نے اصلاح کی, تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ اگر ایک ہماری درخواست مان لیں, وہ کیا ہے کہ جمعے کی نماز اگر آپ پڑھا دیا کریں تو شاید یہاں کچھ اصلاح آپ واز دیں گے تو شاید کچھ سنیں لوگ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اب یہ کوئی 1840 یا 50 کی بات ہوگی. تو مولانا صاحب نے ٹھیک ہے, اب وہ اس نیت سے جاتے ہوں گے کہ بھائی واز دیں گے تو یہ سب کچھ شرک و بدعت ختم ہو. خیر وہ اپنا کام کرتے رہے. پھر وہ ایک جنریشن چلی گئی, پھر دوسری, پھر ہمارے ابا کی جنریشن آئی. تو ابا نے 1846 سے لے کے اور آخر تک, ابھی 2012 تک جب تک ابا جمعہ وہیں پڑھاتے تھے. ہم کہتے بھی تھے ابا اتنی دور, کہنے نہیں بیٹا دیکھو تمہارے دادا نے پڑھایا, تمہارے پردادا نے پڑھایا, اور اس خاندان سے تعلق اگر چاہیے, لوگ بدعت کرتے ہیں سب کرتے ہیں, لیکن دیکھو بیٹا یہ خاندانی چیز ہے, ہم چاہتے ہیں جب تک ہم ہیں تب تک کرتے ہیں. ابا نے کہا کہ بیٹا ہمارے بعد تم بھی یہی کرنا, تم بھی جمعہ ہی پڑھانا. اب خیر میں پڑھاتا تھا, پھر میں یہاں آ گیا تو خالد میں پڑھاتے ہیں, صرف اس لیے کہ خاندانی چیز ہے, 4-5 جنریشن. تو جو بات قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ابا مرحوم, میں نے زندگی بھر دیکھا کہ جمعے کی نماز پڑھائیں گے, جو تقریر کرنا, جو اس کے بعد پھر مصلی پہ بیٹھ کے ابا جو ذکر اذکار کرتے تھے نفل پڑھتے تھے, اور پھر واپس چلے آتے تھے. ابا مزار تک جاتے نہیں تھے. تو ایک دن ابا نے کہا کہ بیٹا ہم یہیں سے بیٹھے بیٹھے وہاں پر ہم فاتحہ پڑھ لیتے ہیں. ہم جائیں گے وہاں پہ,
پھر لوگ اور بھی جائیں گے، اور وہ لوگ جو ہے نا چومنا چاٹنا سجدہ کرنا یہ سب شروع ہو جائے گا. تو ہم یہیں سے بزرگ آدمی تھے بھائی، شامی صاحب بہت بڑے بزرگ تھے، تو ان کے روح پر فاتحہ پڑھ کے ہم یہیں سے چلے آتے ہیں. ایک دن کی بات ہے صاحب، یہ بہت پہلے کی بات ہوگی، 83-84 کی بات ہوگی. ہم ادھر ٹہلتے ہوئے گئے کہ ابا بہت دیر تک ذکر کرتے تھے، بچہ کہاں تک بیٹھے گا. ہم ادھر ٹہلتے ہوئے مزار کی طرف چلے گئے. تو جو مجاور تھے انتقال ہو گیا ان کو، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ احمد میاں کے صاحبزادے آئے ہیں. میاں کہتے میاں یہاں تشریف لائیں، میاں تشریف لائیں. تو اچھا میں نے دیکھا کہ جو بھی لوگ آ رہے ہیں سب سجدہ کر رہے ہیں، یعنی جنہوں نے نماز پڑھی ہے نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ یہاں کر رہے ہیں. تو ہم کو بڑی عجیب بات لگی کہ سجدہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں آئیے تشریف لائیے. ہم بیٹھے تھوڑی دیر وہاں بیٹھے، تو وہاں اتنی مٹھائی رکھی تھی، ہر قسم کی مٹھائی، جو بھی آئے گا ایک ڈبہ پیش کر دے گا مجاور صاحب کو. اما ایک سیلاب تھا مٹھائی کا. تو یہ ہوا، تو اس وقت پتہ نہیں کیا بیوقوفی ہوئی، آج تک مجھے دل کو سوچتا ہوں تو دل بھاری ہوتا ہے کہ وہ جو مجاور تھے ہم سے کہتے رہے میاں 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 آپ تھوڑا سا سجدہ تعظیمی کر لیں. اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا سجدہ تعظیمی کیا ہے. سجدہ تعظیم میاں یہ حرام نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، وہ خبیث آدمی پتہ نہیں اس کے کہنے میں مانگے ہم نے سجدہ تعظیمی کر لیا. وہ آدمی بڑا خوش ہو گیا. جب ہم واپس آئے تو انہوں نے 2-3 ڈبے مٹھائی کے دیے کہ میاں یہ گھر آپ لیتے آئیے گا. تو ہم لے آئے. اب تب تک ابا نے اپنا ذکر اذکار ختم کیے اور حسب معمول اللہ ابا جو ہے وہ دوسرے دروازے سے چلے گئے. تو میں دوڑتا گیا، جوتے پہنے ہوئے. اب جب ابا گئے تو ابا ہاتھ میں چھڑی لے کے چلتے تھے. ابا نے تھوڑی دور گئے تو ابا نے دیکھا، کہنے کہ تارے تمہیں ہاتھ میں کیا ہے. ہم نے ابا وہ مٹھائی ہے. ابا رک گئے، مٹھائی ہے؟ مٹھائی کہاں سے آئی؟ میں نے بتایا ابا وہاں مزار تک گئے تھے. اوہ آپ کیا کرنے گئے تھے مزار؟ ہم نے ابا بس میں گیا تھا. تو ابا نے کہا یہ انہوں نے دی آپ کو؟ انہوں نے کہا ابا جو مجاور بیٹھے تھے انہوں نے دیے. اور پھر خیر ابا نے وہاں نہیں، گھر جا کے پوچھا کہ آپ نے وہاں کیا کیا تھا. میں نے کہہ دیا. پھر ابا نے اپنا بینت اٹھایا ابا کا بینت ہوتا تھا. کہنے لگا یہ کیا حرکت کی آپ نے، شرک ہوتا ہے آپ نے. اچھا بڑوں کے آگے اس زمانے میں بولتے نہیں تھے بالکل. تو میرے منہ سے نکلا ابا، انہوں نے کہا یہ سجدہ تعظیمی ہے. تو اور ابا نے مارا کہ یہ کیا ہوتا ہے سجدہ تعظیمی. اتنا مارا ابا نے کہ اس وقت سے ابھی تک ایک نفرت سی ہو گئی کہ مطلب کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنا. پھر ابا نے کسی اور کو بتایا کہ سجدہ تعظیمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کسی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے. اور یہ بھی شرک ہوتا ہے. لیکن وہ اس وقت سے جو نفرت بیٹھ گئی اس کی، تو آج تک الحمدللہ نفرت ہے کسی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرنا. لیکن پھر میں دیکھتا تھا کہ اتنے مسلمان جا کے وہاں کرتے ہیں، مرد عورت سب. تو یہ تو شرک ہے، یہ کھلا ہوا شرک ہے، بالکل شرک. اس کو میں 12-13 حفظ ختم کیا تھا میں نے 14 سال 13-14 سال ہوگی. کیا؟ ہاں. تو بہرحال اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی اپنے ایمان کی حفاظت کریے، ایمان کی حفاظت کریے سب. وَأَيْضًا فَإِنَّ الصَّاعِمَةَ الْكَثِيرَةَ وَالْغَامِضَةَ لِلسَّيِّئَاتِ وَالْغَامِضَةَ لَيُسَامِعُ بِهَا لَا يُسَامِعُ بِهِ مَنْ أَتَى مِثْلَ ذَلِكَ. کہتے ہیں دیکھو آدمی نے چاہے جتنے بھی گناہ کیے ہوں، سب گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا. کسی بھی قسم کا شرک معاف کرنے جو ہے نا وہ نہیں کرے گا. من عطا مثل لیس لہ مثل تلک المحاسن، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تم چاہے جتنے اچھے اعمال کرو
لیکن اگر شرک صاف نہیں ہے، شرک کا کانسیپٹ صاف نہیں ہے، اور شرک سوری توحید جو ہے نا وہ راسخ نہیں ہے، توحید راسخ نہیں ہے دل میں، اور وہ توحید کا تصور صاف نہیں ہے، آگے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے. وَأَيْضًا فَإِنَّ صِدْقَ الطَّلْبِ وَقُوَّةَ الْإِيمَانِ وَكَمَالَ يَحِيلُ تِلْكَ الْعَوَارِض وَالْغَوَاجِرِ. کہنے لگے اسی لیے دیکھو جب آدمی میں جیسے آج اس میں بھی مدارج السالکین میں بھی یہی ٹاپک آ رہا ہے انفیکٹ، وہ یہ ہے کہ جب آدمی میں طلب سچی ہے، طلب اللہ کی طلب سچی ہے، اور قوت ارادی بھی ہے، اور وہ کمال انقیاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو ماننے کا جذبہ بھی ہے. یحیل تلک العوارض، تو پھر یہ ناممکن ہے جب کہ یہ شرک کے جو ہرڈلز ہیں یہ آپ کو اللہ تک پہنچنے سے روکے. آپ کا دل خود کہے گا کہ یہ شرک ہے، ہم یہ نہیں کریں گے. میں ابھی شیخ صاحب بھی تھے ابھی اوپن ہاؤس میں، ایک خاتون ہے وہ 6-7 ویکس آ رہی ہیں اوپن ہاؤس میں. دیکھیے انہوں نے کیسے ٹرینٹی کو ختم کیا اپنے دل سے. وہ ٹیچر ہیں نیو یارک کی، اور 16 سال انہوں نے ورجینیا میں پڑھایا. اب یہاں موو ہوئے لیک نونا کے قریب ہی، اب انہوں نے رہائش اختیار کی ہے. وہاں سے ڈرائیو کر کے اتنی ٹریفک میں پابندی سے آ رہی ہیں. آپ بھی تو آتے ہیں، آپ کو یہ خاتون یاد ہے؟ مطلب وہ جو آپ کے قریب بیٹھتی ہیں وہی جو ٹیچر ہیں. نہیں، شفاعت بھائی بہت غور سے ان کو دیکھتے ہیں، ان کی مطلب ان کی باتوں کو بہت غور سے سنتے ہیں، بہت غور سے سنتے ہیں. پیزا بھی ان کو جا کے دیتے ہیں، آپ لیجیے پیزا دیجیے. وہ تو 6-7 ہفتے سے آ رہی تھے. ابھی وہ پڑھتی بہت ہیں، تو وہ کئی کتابیں پڑھ رہی ہیں. تو اس میں ایک کتاب امام ابن قیم کی بھی ہے، اس کا کسی نے انگلش ترجمہ کیا. تو مجھ سے کہہ رہی تھی ہم صرف ایک صفحہ پڑھتے ہیں پھر 3-4 دن تک سوچتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم کو ہضم نہیں ہوتی ہیں اتنی اچھی باتیں. کہ میں نے زندگی میں کبھی اتنی اچھی باتیں پڑھی نہیں تھی. تو کہتے ہیں ایک میں صفحہ پڑھتی ہوں پھر میں بس سوچتی رہتی ہوں. میں نے کہا بہت اچھا کرتی ہیں آپ. کہ ہم نے اتنی اچھی عادت ہے آپ کی کہ تھوڑا پڑھیے لیکن سوچیے. رائٹ. تو اتفاق سے وہ لوگن بھی آ گیا، ایک بچہ جو 20-22 سال کا، جو بھی مسلمان ہوا تھا کوئی 2-3 سال پہلے، تو وہ بھی اپنی بیگم کے ساتھ آ گیا. تو اس نے ان سے سوال کیا کہ آپ کون سے مذہب سے تھے؟ انہوں نے کہا ٹرینٹی. ہم اس وقت تھے اپنا کیتھولک تھے. تو انہوں نے ٹرینٹی. تو اس نے کہا ہم بھی کیتھولک تھے. تو اس نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے، ہمارے تو ذہن میں توحید بالکل صاف ہے، ہم تو ایمان لے آئے توحید پہ، لا الہ الا اللہ پہ. آپ کا کیا حال ہے توحید متعلق؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا ایسا ہے کہ ہم تو ٹرینٹی پر ایمان تھا میرا، اور ہم ایک عمر گزار دی ہم نے. لیکن کہنے کہ پھر ابھی ہم نے کوئی کتاب پڑھی تھی چند عرصے پہلے، ایک یہودی کی لکھی ہوئی، جس میں اس نے ٹرینٹی کی اصلیت بتائی. اور اس نے بتایا کہ کس طریقے سے پال جس نے ٹرینٹی کو ایجاد کیا، اس کی تو کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی عیسیٰ علیہ السلام سے. رائٹ. اور پھر اس نے بتایا کہ ٹرینٹی کیوں وجود میں آئی اور کیا ہوا. کہنے اس سے ہمیں آنکھیں کھلی. تو کہنے اب ہمارا ایمان ٹرینٹی سے بالکل اٹھ چکا ہے، بالکل. مطلب بات سمجھ میں آگے جگہ کہ یہ انسان کا بنایا ہوا ایک فرسودہ عقیدہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے ٹرینٹی کو ترک کر دیا، بالکل لیا. اب وہ جو ہے وہ توحید کی طرف آ گئی ہیں الحمدللہ. اب جب توحید ان کے دل میں آئی ہے، اب ان کو اللہ سمجھ میں آ رہا ہے. ابھی نہیں ڈاکٹر صاحب. وہ اب کی انہوں نے اشارہ کیا کہ شاید وہ شہادہ لے لیں. دعا کریے اللہ تعالیٰ ان کا دل کو کھول دے.
بلکہ انہوں نے پوچھا بھی اب کی ویڈنسڈے کو کہ امام لاسٹ ویک ایک بچہ ہے لائر امریکن ہے 28 سال کا, اس نے پچھلے اوپن ہاؤس میں پچھلے سے پہلے اس نے کہا کہ ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہم اسلام متعلق سب کچھ سیکھا نہیں ہم نے, تو بتائیے کہ ہم کو کب تک رکنا چاہیے شہادہ لینے کے لیے. تو ہم نے کہا بیٹا یہ بتاؤ تم کو لا الہ الا محمد رسول اللہ تو سمجھ میں آ گیا؟ کہ ہاں یہ تو بالکل بات کلیئر ہوگی کہ گاڈ از ون اینڈ پرافٹ محمد اللہ. بس ہم نے اب آپ شہادہ آپ لے سکتے ہیں, باقی سیکھتے رہیے گا موت تک, وہ تو ہم سبھی سے لوگ سیکھ رہے ہیں. تو اس بچے نے نیچے آ کر پھر مغرب کے بعد شہادہ لے لیا. اتفاق تبلیغ جماعت بھی آئی ہوئی تھی تو انہوں نے اس کو بٹھا لیا, تو رات تک بیٹھا رہا ان کے ساتھ. کل بھی آیا تھا, پرسوں ٹوپی اوپی لگا کے سب آیا تھا. تو آگے اس نے بتایا کہ امام جسٹ وانٹڈ ٹو ٹیل یو کہ ہم نے ابھی بار کا ایگزام دے دیا ہے, دعا کریے ہم پاس ہو جائیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ نہیں وہ تو مسلمان ہو گیا. اب انہوں نے کہا کہ دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی واز تھنکنگ کہ ہاؤ لانگ شوڈ اے پرسن ویٹ. تو ان کے اس جملے سے مجھ کو ایسا لگا کہ محترمہ جو ہے شاید جلدی مشرف اسلام ہو جائے. لیکن صاحب انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ٹرینٹی کو چھوڑ دیا اور توحید کو اپنا لیا. اب وہ کہتی ہیں یہ بات تو طے ہے کہ خدا ایک ہے, بس خدا ایک. تو یہ ہے کہ صاحب یہ توحید جو ہے وہ جب دل میں آ جاتی ہے سمجھا, وہ راسخ ہو جائے, تو پھر کوئی شائبہ شرک کا بھی عمل ہو تو وہ دل کو قبول نہیں ہوتا ہے سمجھا. اور اگر ایمان ضعیف ہے تو پھر آدمی یہی قبر پرستی اور یہ پرستی اور وہ پرستی اور اوہام پرستی, آدمی اس میں ملوث رہتا ہے. تو اس لیے کما ان الکذب و فساد القلب و ضعف الانقیاد یحیل اقوال و افعال محمودہ, کہ جس طریقے سے کوئی آدمی جھوٹا ہو اور جس میں ارادہ بھی اللہ تک پہنچنے کا نہ ہو, اس کا ارادہ بھی نہیں ہے, اس نے دل میں سوچ رکھا یار دنیا ہی کو میں عیش پرستی کریں گے, یہ اللہ آخرت یہ سب ایسی بات ہے, تو اس کا ارادہ بھی اللہ تک پہنچنے کا نہیں ہے. اس کی جو نیت ہے وہ بس دنیا ہی ہے, دنیا دنیا دنیا, رائٹ. تو کہنا ایسے آدمی کے لیے وضعف الانقیاد, اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے میں اس کو کوئی مزہ نہیں آتا ہے, اس کا جو دل لگتا ہے وہ دنیا پرستی میں لگتا ہے. کہ ایسے آدمی کے لیے غیر اللہ کو سجدہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. ایسے آدمی کے لیے صاحب سمجھا شرک میں ملوث ہونا بہت آسان ہوتا ہے. کما یشاہد ذلک فی الاختلاط الغالبہ واحالتها لصاحب الاغذیہ الی تبعها. اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچپنے سے سب سے اہم چیز جو دل میں راسخ ہونی چاہیے وہ ہے توحید. اس میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ ہو, کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ ہو, کسی بھی قسم کا. وہ یہ بچوں کو بتانی چاہیے کہ صرف اللہ ہی اللہ ہے. اللہ کی جتنی بڑائی ہو, اللہ کی جتنی کبریائی ہو, سب اتنا توحید راسخ ہوتی ہے. اور صاحب دیکھیے توحید راسخ ہوتی ہے صرف اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے. آپ سنیں جیسے قرآن شریف میں آپ دیکھیے پورا اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا اپنی ذات کو ان کو نہیں بیان کیا ہے. بھائی دیکھیے کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو بیان کیا ہے؟ شفاعت بھائی بتائیے, ایک بھی جگہ ذات نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء, بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہم تم کو سمجھائیں کیا, لیس کمثلہ مطلب ہم تم کو سمجھائیں کیا, مطلب ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں, تو ہم تم کو اپنی ذات کیسے سمجھائیں؟ تمہیں سمجھ میں ہی نہیں آئی. تو اللہ لیس کمثلہ, میرا جیسا کوئی نہیں ہے. تو ذات کو تو اللہ نے کہہ دیا جب آپ جنت میں تشریف لائیں گے تب مجھ کو دیکھیں گے آپ ذات کو. لیکن صفات ہیں پوری جو اللہ کی صفات ہیں, اللہ کتنا رحیم ہے, کتنا کریم ہے, جب غصہ آتا ہے تو اللہ کیسا کرتا ہے, یہ پورا قرآن شریف بھرا ہوا ہے اس پہ صفات پہ.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صفات کے بیان سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. ذات پر جائیں تو آپ وہیں رک جائیے. دیکھیے نا، اب یہ بھی اللہ کے کتنا کرم کہ ذات کا بیان نہیں ہے. اگر ذات کا بیان ہوتا تو ہم آپ دونوں لڑ رہے ہوتے. آپ کہتے ہیں نہیں حافظ صاحب اس کا مطلب یہ وہ اللہ ایسا ہوگا، ہم کہتے نہیں ایسا ہوگا. جس کا جو تجربہ ہے، جو ذہن ہے، اس کے اعتبار سے آدمی لڑ رہا ہوتا. تو اس میں اللہ نے ذات کا نہیں، کہیں بھی نہیں. اور اتنا ایسا ہے کہ جیسے عرش ہے، کرسی ہے، رائٹ، اس کا بھی اللہ نے بہت مجمل سی بات بتا دی. وسیع کرسی السماوات والارض استوى علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ پھر عرش پر متمکن ہو گیا. پھر اللہ کہتے دیکھو ہماری جو کرسی ہے وہ اتنی بڑی ہے جیسے آسمان و زمین سب ملا کر، اس سے بھی بڑی. لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ ہم کیسے لگتے ہیں، ہماری آنکھیں کتنی بڑی ہیں اگر یہ لفظ صحیح ہے اللہ کے لیے، یا ہمارے ہاتھ کتنے بڑے ہیں. یہ تو کہا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ سب کے ہاتھ کے اوپر ہے. یہ ایک تمثیل ہے. لیکن ہاتھ کا سائز نہیں بیان کیا، ہاتھ کیسا ہے، رائٹ. ایسے ہی ہے جیسے ہیومن ہینڈ ہوتا ہے یا کچھ اور ہے، کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے ہم لوگ. مطلب کیا اس رنگ کو کیا جانو، پوچھو جو کبھی پی ہے. جب ہم نے پی ہی نہیں تو ہم کیا جانے اس کا ذائقہ. تو اس لیے صفات اللہ میں نے بیان کی. تو اس لیے صفات جتنی بیان کریں گے صاحب اتنا ایمان بڑھے گا. ذات پر رک جائیں، ذات کا بیان نہیں ہے صاحب. جی ابن قیم کچھ ماننے ابھی تک میرا خیال ہے کہ جمہوریت کا کانسیپٹ جو ہے وہ بعد میں 16ویں 17ویں صدی یہ 7 صدی. تو ابھی تک ورنہ وہ اگر شرک سب سے موسٹ امپورٹنٹ رکھتے ہیں سامنے وہ یہ تھا کہ جمہوریت کی نفی کرتے کہ خدا یہ صرف ہے خدا کی کہ جو لا گیور ہے وہ اللہ ہے. جی وہ جو حکم ہے وہ اللہ کا، اس کا ہے، جو کسی اور کو حکم دینے کا حق نہیں ہے. تو یہ اب ہر جگہ ہماری جمہوریت ہوتی ہے. جی اور غیر مسلمانوں تو خیر مسلمانوں میں جمہوریت پہ ہمیں ایمان ہے، یعنی ہم اللہ کی نفی کر دیتے ہیں. یا سب سے بڑا شرک آج کل یہ ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہم اس پہ بات نہیں کرتے. یا اپنے آپ کو دیکھیں، ہم لوگ امریکہ میں بیٹھتے ہیں، جمہوریت پہ یقین ہے، ہم کہتے ہیں مسلمان. ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا جو آئین ہے وہ صحیح ہے، دیٹ مینس وی آر مشرک، وی آر not. جی جی صحیح بات. ہم اپنے دل میں کم از کم یہ کہتے ہیں کہ دل میں یہ رکھیں کہ اللہ کا جو قانون ہے وہ صحیح ہے، وہی قانون ہے، اس کو حق کہہ کر رکھا ہے. کسی انسان کو، کوئی بادشاہ کو، جمہور پوری دنیا کو یہ حق نہیں ہے. جی جی یہ سب سے بڑا شرک ہے جی جس پہ آج کل صحیح بات. تو یہاں پہ جو ناصر بھائی نے جو بات اٹھائی ہے وہ ہے آئین کی، قانون کی، لا کی، رائٹ. تو جو امریکن کانسٹیٹیوشن ہے، دیکھیں نا آپ تو سب یو ایس سٹیزن ہیں، شاید سبھی یو ایس سٹیزن ہیں، اور ہم لوگوں نے اوتھ لی ہوئی ہے. جب آپ سٹیزن بنتے ہیں نا تو ہاتھ اٹھا کے اوتھ لیتے ہیں نا، ہم سب نے اوتھ لی ہوئی ہے. تو اب جب اوتھ ہم نے لی ہے تو وی کی ناٹ بریک فرام اٹ، ورنہ یہ وعدہ خلافی ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیے اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ ہو، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ہو کہ اللہ کا آئین جو ہے، اللہ کی شریعت جو ہے، اللہ کا جو لا ہے، رائٹ، وہ سب سے بالا اور برتر ہے. سب سے اچھا جو قانون ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اس کے مقابلے میں کوئی قانون اتنا اچھا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. جہاں تک یو ایس کانسٹیٹیوشن کا تعلق ہے، یا پاکستان کانسٹیٹیوشن کا نام ہے، انڈیا کا کانسٹیٹیوشن، جو بھی ہے وہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے. اس میں اچھی باتیں بھی بہت ہیں لیکن ان میں خراب باتیں بھی بہت ہیں، رائٹ. تو ہم اس پہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے ہماری اسلامی قدروں اور تعلیمات کے سے متصادم نہیں ہوتا ہے،
ہم اس کو فالو کریں گے جو اس میں اچھی بات ہے. That's why I think the market is not contraindicated. Okay. As long as you take some and more, as long as it doesn't contradict Islamic principles. جی اگر جہاں اسلامی ہے اس سے ہوں تو پھر ختم ہونا. اب آپ دیکھیے کل میں تھوڑی شاپنگ کے لیے گیا تھا تو دیکھ کے طبیعت خراب ہو گئی صاحب قوم لوط کے افراد. میں بچوں کے ساتھ لائن میں کھڑا ہوں, 2 مرد نعوذ باللہ ہمارے پیچھے لائن میں قوم لوط کے. مطلب اب میں اپنی بچی کے ساتھ تھا, اس قدر طبیعت خراب ہوئی. اور پھر ایک جگہ ایک دوسری جو شاپ پہ گئے تو وہاں بھی. تو یہ چیز جو ہے کہ اب قوم لوط کا جو ہومو سیکشوالٹی جو ہے وہ اس لیے اوکے ہے کہ میجورٹی یہ چاہتی ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل سے غلط ہے. پھر یہ غلط ہے کہ جو میجورٹی چاہے وہی رول بن جائے, یہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں اللہ فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث, کہ اللہ کے نزدیک خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے, اگرچہ اکثر لوگ خبیث کو پسند ہی کیوں نہ کرنے لگے. رائٹ. تو یہ ہے کہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ نہیں, اللہ نے اگر ایک چیز کو اللہ کے رسول نے اس کو غلط کہا ہے تو وہ غلط ہی رہے گا. رائٹ. ہاں یہ کہ ہم کانسٹیٹیوشن جہاں رہیں گے اس کو بریک نہیں کریں گے, ہم کوئی کرائم نہیں کریں گے, ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ کا قانون اعلیٰ ہے اور بہتر ہے, اور جو انسانی قوانین ہیں ان میں اچھی بھی باتیں ہوں گی اور بری بھی باتیں ہوں گی. جی میں جب اٹھ لیتے وقت جو ہے نا کلمہ اور سورہ فاتحہ پڑھتے رہا, میں کیا غلطی کیا میں اتنی لیا میں نہیں, وہ وقت تھوڑی کیا تھا سورہ فاتحہ پڑھنے کا. ہم پڑھے ہم اتنے لیے نہیں, یہ غلط بات ہے نا. یہی بات آپ دیکھیے لوگ غلط کرتے ہیں کہ آپ جب کہیں کے باشندے بنے. دیکھیے کیا نام ہے شکیل صاحب, مسلمان کی خاص بات اللہ نے قرآن شریف میں بیان کی ہے کہ وہ وفادار ہوتا ہے. اگر آپ امریکن وہ پاسپورٹ لیا یا تو آپ یہاں آئیے مت. جب آپ آئے ہیں تو جس پلیٹ میں کھا رہے ہیں اس میں چھید مت کریے. آپ یہاں آ رہے ہیں تو یہاں کے آپ وفادار بنیے. آپ اگر ہندوستان میں تو ہندوستان کے وفادار بنیے. ہاں یہ اپنا امتیاز رکھیے کہ شریعت اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ و برتر, ہم حرام کام نہیں کریں گے. لیکن اس کے علاوہ یہ ہے جب آپ کانسٹیٹیوشن پر آپ وہ کر رہے ہیں تو یہ بس ایمان اپنا, آپ کلمہ طیبہ کیوں پڑھ رہے ہیں اس وقت؟ بھائی آپ کی کوئی روح تھوڑی نکل رہی تھی کہ آپ اس وقت کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں. آپ بھائی اس وقت تو آپ, یہ غلط بات ہوتی ہے. یہ اسی لیے پھر وفاداری جب نہ ہو کسی قوم میں, پھر دوسری قوم اس کی وہ نہیں کرتی, عزت نہیں کرتی ہے. آپ وفادار بنے, جہاں بھی رہیں وفادار بنے وہاں کے. ہاں یہ لائن ڈرا کر دیجئے کہ ہم حرام کام نہیں کریں گے, حرام کام نہیں کریں گے, لیکن باقی جو وفاداری ہے ہم بالکل وفادار رہیں گے ملک کے. یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ امریکن پاسپورٹ تو رکھیں اور پھر آپ کہیں کہ ہم نے اوت نہیں لی. یہ کیا بات ہے بھائی؟ یہ تو بات صحیح نہیں ہے. نہیں لیکن یہ ہاں نہیں جو بھی ہے, مطلب آپ اس کو یہیں سے پھر جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ قوم میں وفاداری نہیں ہے تو اس کی عزت نہیں ہوتی ہے. بتا دیں آپ کو, آپ وفادار بنیے, جہاں بھی رہیے وفادار بنیے وہاں کے. ہاں حرام کام مت کریں, غیر شرعی کام مت کریں. رائٹ. اور ایسا آپ کی زندگی میں کوئی کانسٹیٹیوشن آپ سے کہے گا بھی نہیں کہ آپ کوئی حرام کام کریں عام طور پہ, سمجھے. لیکن یہ ہے کہ جہاں رہیں وہاں وفا ہونی چاہیے صاحب. دنیا کی ہر چیز انسان نے بنائی, تو انسان جو ہے اللہ پہ یقین کیوں نہیں ہے؟ مطلب اس کو یہ کیوں نہیں پتا ہے کہ بھائی اتنی بڑی دنیا ہے, تمام چیزیں کسی نے بنائی تو جی تو شخص کو یقین کیوں نہیں ہوتا ہے؟ بس اب انسانی ایسی جو میں کوئی مخلوق ہے تو اس کو بھی تو کسی نے بنایا ہوگا. سمجھ کی بات ہے صاحب. اللہ تعالیٰ سمجھ دے صاحب. یہاں پہ تربیت ہو,
صحبت ہو بچپنے سے، شاید بھی سب بچپنے سے ہوتا. اب بچپنے سے گھروں کی تربیت نہیں، دیکھیے ہماری تربیت ختم ہو گئی مسلمان یا ویسے غیر ہر جگہ کی بات. تو اس کو بھی بھائی دیکھیے جو غیر مسلمین تھے ان کے یہاں بھی دنیا کو بنایا ہوا، سورج کو، چاند، سمندر کو، ہر چیزوں کو. جی جو غیر مسلمین تھے ان کا بھی کلچر اچھا تھا صاحب، ایسا نہیں ہے. وہاں بھی بیڈ ٹائم سٹوریز ہوتی تھی، صبح ان کے یہاں بھی صبح اٹھ کے خدا کی حمد و ثنا ہوتی تھی، ایسا نہیں. ہاں ان میں شرک تھا ضرور بعد میں، لیکن جیسے یہودیوں میں شرک نہیں تھا، لیکن ان میں بھی مطلب توحید پرستی تھی، ان میں بھی اللہ کا ذکر تھا. صبح اٹھ کے وہ بھی بات کرتے تھے، غیر مسلمین بھی کرتے تھے. کرسچین فیملی کی ٹیبل کھانے کے لیے تو پہلے دعا مانگتے تھے. جی 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 بلیس دا فیملی. لیکن اب کیا ہوا، اب وہ ایسا سیلاب آیا لا دینیت کا، دہریت کا، کہ وہ سب ہر جو کمیونٹی ہے وہ اس سے متاثر ہو گئی. تو اب وہ بچے ٹی وی دیکھتے ہوئے یا آئی فون اور آئی پیڈ دیکھتے ہوئے سوتے ہیں، ماں اپنے کمرے میں، باپ اپنے کمرے میں آئی پیڈ وغیرہ دیکھتے ہوئے سو جاتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں، کوئی اللہ رسول کا نام نہیں لیتا، نہ وہ اپنے مذہب کے بعد، وہ سب ختم ہو گیا. جیسے مسلمانوں میں ختم ہو گیا ان کے بھی ختم ہو گیا. تو یہ ہم لوگ جو ہیں آج کل بڑی ایک ویئرڈ اور بڑی عجیب دنیا میں ہے، جہاں پر خدا کا نام بہت کم لیا جاتا ہے، بہت کم، مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلمین میں بھی. تو ایک طریقے سے اس حمام میں سب ننگے والا مسئلہ ہے. تو یہ ہے. چلیے صاحب اب صاحب یہ مدارج السالکین میں صاحب دیکھیے آج سے ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، وہ ہے عجیب سا ہے. وہ اس کو کہتے ہیں منزلۃ الارادہ، منزلۃ الارادہ. اور یہ بڑا لطیف سا ہے صاحب. کیا کہیں گے، ومن منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین منزلۃ الارادہ. وہ کہتے ہیں دیکھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور زندگی بھر آپ ہی سے مانگیں گے. کہ لیکن اس میں ایک منزل ہے ارادے کی، ارادہ. اب ارادہ کیا ہے وہ ابھی آگے بتائیں گے. پہلے 3 آیتیں کوٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورہ انعام میں فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. یہ ہے یریدون وجہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب کر رہا ہے کہ دیکھیے وہ صحابہ کرام جو کہ صبح شام اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو کبھی چھوڑیے گا نہیں، ان کو کبھی اگنور مت کریے گا، کیونکہ یریدون وہ مخلص ہیں، ان کی نیت صرف ایک ہے. وہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں، کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. اب یہاں پہ آئے یریدون وجہ، یہ ان کا ارادہ ہے. ارادہ عبادت سے جنت بھی نہیں ہے، عبادت سے اور ریاضت سے اور دعا سے ان کا جو ارادہ ہے، جو نیت ہے، وہ اللہ کی خوشنودی ہے، کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے. پھر فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. سورہ اللیل میں کہ آدمی جو کچھ کرے گا ویسا اس کو صلہ ملے گا، مگر یہ کہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، مگر یہ کہ ایک آدمی ہے جو عبادت کر رہا ہے صرف ایک وجہ سے، وہ کیا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ابتغاء وجہ، تو یہاں پہ اس کا ارادہ ہے. ارادہ کیا ہے؟ صرف اللہ ہم سے راضی ہو جائے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ ارادہ صحیح ہے نا، آپ کا نیت صحیح ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. پھر آخری آیت وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات سے ان کو مخاطب کیا. اللہ کہا ان کنتم، اگر آپ لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ آپ ہمارے نبی کے ساتھ زندگی پر رہیں، بحیثیت بیگمات ان کے ساتھ رہیں، یہ آپ کا تردنا، یہ آپ کا ارادہ، یہ آپ کی نیت ہے، تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ لوگوں کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بہت اجر رکھا ہے کہ آپ نبی کا ساتھ دے رہی ہیں. نبی کے نشیب و فراز میں آپ ان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہی ہیں.
تو فإن اللہ اعد للمحسنات، تو آپ تو محسنات ہیں، پھر آپ اللہ والی ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے اجر عظیم، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر رکھا ہے، بس نبی کا ساتھ مت چھوڑیے گا. تو یہاں پہ کیا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں عبادت میں ارادہ ہونا چاہیے. وہ یہ ہے کہ آپ عبادت کیوں کر رہے ہیں، اس میں ارادہ کیا ہے. رائٹ، صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو پڑھنا ہے اس لیے آپ کر رہے ہیں، یا یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ارادہ ہے، کوئی مستحکم ارادہ ہے آپ کا. رائٹ، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سمجھو ارادہ کیا ہوتا ہے. اس کو بھی فرما رہے ہیں اچھا، اب اس میں کچھ فلسفیانہ باتیں ہیں، اس کو ہم ذرا اسکپ کر دیں گے. وہ علم کلام سے کہ الارادہ جو ہے وہ حادث کے ساتھ ہوگا یا قدیم کے ساتھ ہوگا، تو اس کو چھوڑ دیجیے، میرے خیال سے غیر ضروری بحث ہے. اچھا، اب یہ یہاں پہ وہ اب المتعلقہ بارادۃ التقرب الیہ، تو کہتے ہیں ارادے کا ایک مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ہم عبادت کر کے ہم کو اللہ کا تقرب چاہیے. ارادے سے اللہ کا، ابھی دیکھیے جنت کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے کہ ہم کو جنت چاہیے، جنت کی بات بعد میں ہوگی. ابھی یہ ہے کہ ہم کو عبادت سے ارادہ یہ کہ اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے. دوسرا کا ثم انہ لا يتسر عندهم تقرب الیہ فاول ذلك بارادۃ طاعته الموجبہ لجزائہ. تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مانیں گے، اللہ کے احکامات کو مانیں گے اس لیے کہ اللہ سے کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بس یہی ایک ذریعہ ہے کہ اللہ کی مانیں اور اللہ کے احکامات پر کی پیروی کریں. اچھا، اب یہاں پر سنیے، اب یہاں پہ ایک چیز یہ فرماتے ہیں، جنید بغدادی نے ایک عجیب بات فرمائی یہاں پہ، کہاں گیا صاحب، یہ یہاں پہ، ہاں. اب یہاں جو اللہ والے گزرے ہیں صاحب، اس میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو کوٹ کیا ہے، اس میں جنید بغدادی کو بھی کوٹ کیا ہے اور بھی لوگوں کو کوٹ کیا ہے. اس میں انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ارادے کو صحیح رکھنے کے لیے ارادے کو ترک کرنا ضروری ہوتا ہے. ارادے کی صحت کے لیے ارادے کو ترک کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ تو انہوں نے لکھ دیا جنید بغدادی نے. اب ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس کا مطلب کیا ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کا ارادہ پکا ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں ایاک نعبد، اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کو اللہ کا تقرب مل جائے، یہ ارادہ ہے. اب باقی ارادوں کو آپ کو ترک کرنا پڑے گا، آپ باقی ارادوں کو ترک کرنا گا، وہ ارادے جو اس کے اپوزٹ ہیں ان کو ترک کرنا پڑے گا. یہ دونوں چیزیں ایک کشتی میں، یہ ساز بہو ساتھ میں چل نہیں سکتی، ایک کو ترک کرنا پڑے گا آپ کو. تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ارادے کے لیے، ارادے کی صحت کے لیے آپ کو ارادے کو ترک کرنا پڑے گا. تو مطلب یہ کہ ایک جو آپ کا صحیح ارادہ ہے نا، اللہ کا تقرب چاہیے، اس کے مقابلے میں آپ کے اور جو ارادے تھے اب سب سے آپ توبہ کریں. سمجھے آپ کہ ہم کو صرف اللہ کی خوشنودی چاہیے، ہم وہ کام کریں گے زندگی بھر جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، یہ ہمارا ارادہ ہے. اب اور جو ارادے تھے کہ ہم چلو یہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے، اگر غلط بھی صحیح لگے چلو ٹھیک اللہ کریں، اس کو آپ ترک کریے، تب ایاک نعبد و ایاک نستعین صحیح ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ سب عبادت بھی کریں، اللہ سے مانگے بھی، لیکن ساتھ میں جان بوجھ کے ارادہ یہ بھی ہے کہ تھوڑا ڈنڈی بھی ماریں گے، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر بھی کر لیں گے، چلو یار یہ بھی چلتا ہے آج کل دنیا میں ہے، کیا کریں یار، بغیر اس کے کچھ جو ہے نا کام چلتا نہیں. کہ نہیں، پھر آپ کو کی عبادت بھی قبول نہیں، استعانت بھی قبول نہیں. تو اچھا، جب سب ارادہ صحیح ہوتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے
یہ کرتا ہے کہ صاحب ہر وہ عمل جس سے اللہ کا تقرب ملے، تقرب حاصل ہو، اس میں وہ اپنے آپ کو مصروف رکھنے میں اس کو بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ التجنب الی اللہ بالنوافل التحبب، کہ اس کو نوافل پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے، فرض کے بعد نوافل پڑھنے میں اس کا دل چاہتا ہے، نفل روزے رکھنے کا دل چاہتا ہے، نفل نماز پڑھنے کا اس کا بہت دل چاہتا ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ ان سب چیزوں سے ہم کو اللہ تعالیٰ کا قرب مل رہا ہے۔ ایسی ہے والاخلاص فی نصیحت الامہ، اور انسانوں کے ساتھ وہ بڑا مخلص ہے، جو آپ بات کر رہے تھے شفیل بھائی، یہ وہی بات، والاخلاص، وہ لوگوں کے ساتھ بڑا مخلص ہے، لوگوں کے ساتھ مخلص ہے، مطلب اس میں بے وفائی نہیں ہے، وفاداری ہے۔ دیکھیے صاحب، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اللہ نے کہا جس کے ساتھ جو بھی عہد کرو اس کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، جتنے بھی تم نے دنیا میں عہد کیے قیامت کے دن سب کا سوال ہوگا، مسئولا، سوال کیا جائے گا۔ تو صاحب یہ عہد جو ہے چاہے غیر مسلمین سے کریں، چاہے اپنے بچوں ہی سے کیوں نہ کریں آپ کوئی عہد، اس کو پورا کریے، یہی دین ہے۔ اب دیکھیے والاخلاص فی نصیحت الامہ، پوری امت کے ساتھ آپ مخلص ہوں تو اللہ کا قرب ملے گا، دغاباز کو اللہ کا قرب نہیں ملتا، تو دغاباز کو اللہ کا قرب نہیں ملتا۔ جیسے آپ کسی بھی ملک میں، چاہے پاکستان کے ہوں، ہم صرف امریکہ کی نہیں بات کر رہے ہیں، ابھی تو آپ امریکہ میں بیٹھے اس لیے بات کر رہے ہیں، کسی بھی ملک میں رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، وہاں کے آپ وفادار نہیں ہیں، تو اس سے آپ کو اللہ کا قرب نہیں ملے گا، منافقت کے ساتھ نہیں ملے گا، یہ دغابازی ہے، یہ دغابازی ہے صاحب، کہ آپ امریکہ میں رہتے ہوئے یہاں کے پاسپورٹ آپ کے بچوں کو آپ کہنا ہم امریکن، یہاں کے تمام گویا آسائشیں آپ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور پھر آپ یہ کہیں کہ ہم نے اوتھ نہیں لی تھی لیکن ہم نے پاسپورٹ لے لیا، ہم نے اوتھ نہیں لی تھی لیکن ہم نے صاحب سٹیزنشپ لے لی، ہاں پھر مطلب تو یہ ایک عجیب معمہ ہے، یہ ہم لوگوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو بیوقوف بنانا جو ہے، اپنا الو سیدھا کرنا، یہ جو ہے یہ بہت چالاکی کی بات ہے، اور یہی دین ہے، نعوذ باللہ۔ نہیں ہم سب کو بتا رہے ہیں، یہ آپ اپنی پرسنل مت لیجئے، یہ یہاں پر ہم کو یاد ہے، ابھی تو نہیں، جب ادھر بینچز رکھی ہوتی تھیں، شام کو لوگ بیٹھتے تھے، اور ایک صاحب تھے، وہ تو چلے گئے وہاں، تو وہ امریکہ کے خلاف باتیں کرتے تھے، اور امریکن پاسپورٹ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم اس کو نفرت امریکہ سے، ہم کو فلاں ہے دھماکہ، تو کسی نے ہم نے کہا صاحب آپ نے پھر سٹیزنشپ لی کیوں تھی، تو خاموش ہو گئے آپ سے۔ تو یہ ایک عجیب بیوقوفی کی بات ہے، ٹھیک ہے آپ تنقید کرنا، آپ تنقید کریں جس کو بھی تنقید کرنا ہو، لیکن یہ ڈبل سٹینڈرڈ آپ مت رکھیں، جیسے سسٹم آف گورنمنٹ بھی ویسے رائٹ، ہاں بالکل لائٹ لیفٹ کریے، خوب جم کے تنقید کریے، لیکن بے وفائی نہ کریں، یہ ایک عجیب ہوتا ہے۔ جب آپ اوتھ لیتے ہیں جی تو آپ کے دل میں ایمان یہ ہے کہ یہ جو میں آئین ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ آئین بہترین ہے انسانی، لیکن اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بہترین ہے تو آپ غیر مسلم ہو گئے، آپ مان لے گئے کہ اللہ نے آپ نے اللہ کے قانون کی وجہ آپ دل میں یہ سوچتے ہیں کہ وہ اللہ کا قانون سپریم ہے، کسی کو یہ حق ہے کہ کوئی قانون بنائے، لوگوں کو حق نہیں ہے، لیکن اب کیونکہ ہم مجبوراً یہاں آ گئے تو
اس لیے اس کے قانون کے تحت ہے، لیکن قانون اللہ کا ہے جس کو ہم مانیں. اب جہاں تک وہ قانون اللہ کا یہاں کے قانون کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے جہاں نہیں ہوتا تو ہم ٹھیک صحیح بات. لیکن دل میں جب آپ یہی ہونا چاہیے. تو یہ منافقت بالکل. اس سے منافقت کہ اوپر سے آپ اوٹ لے رہے ہیں، اندر سے کہہ رہے ہیں اللہ تیرا قانون سے دیٹس فیس ہے. یہ صحیح نہیں ناصر بھائی، یہاں پر ہم یہ نہیں سمجھتے کہ منافقت ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم انسان کا قانون ورسز اللہ کا قانون، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا قانون بنایا ہوا جو انسان نے بنایا ہے وہ شاید سب سے اچھا یو ایس کانسٹیٹیوشن ہو، رائٹ؟ جو انسان کا بنایا ہوا ہے وہ جو کانسٹیٹیوشن ہو شاید وہ یو ایس کانسٹیٹیوشن ہو شاید، لیکن جو مطلب اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے وہ ہمیشہ مطلب اعلیٰ رہے گا، رائٹ؟ تو لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کسی انسان کو قانون بنانے کا حق نہیں سوائے اللہ جو ہے یحکم وہ حکم دیتا ہے، اس کے پاس امر والامر للہ. اللہ کے سوا کوئی حق نہیں. ہم اگر کسی انسان کو حق دیتے ہیں تو یہ حق ہے اپنے، یہ بہت بڑا شعر جی لیکن اس میں انسان کا قانون مطلب انسان نے قانون بنایا اور وہ بنائے گا. دیکھیں نا ناصر بھائی، اب جو شریعت ہے، شریعت میں بھی جو چیزیں کلیات ہیں لیکن وہ تفصیلات نہیں ہیں، تو وہ اس میں جیسے حضرت عمر نے بنایا، حضرت عمر نے بنایا بھائی اسی، تو وہ جو چیزیں بنائی جیسے پولیس کا ڈپارٹمنٹ بنایا، انہوں نے فلاں جو بھی اتنے ڈپارٹمنٹ بنائے، تو وہ مطلب قرآن حدیث میں تو نہیں وہ پاکستان کا قانون ہے، جی اس کے پری ایمبل میں لکھا ہے جی وہ کوئی بھی قانون سازی شریعت کے خلاف نہیں. بس یہ جیسے اب آگے ہماری جو پارلیمنٹ قانون بناتی ہے وہ تو بناتی ہے، لیکن جب بھی وہ قانون کو قرآن اور حدیث کے خلاف جی اس کو نہیں ہوتی. یہاں آپ نہیں چلے گا. ہاں ایشو مائنورٹی کا بھی ہو سکتا ہے، مائنورٹی ان میجورٹی کنٹری. So what are you going to do? You migrated here as a minority, so you will have to accept the vote. لیکن اس میں یقین نہ کریں، ہاں یقین نہیں کر میں نے یقین یہ کریں کہ اللہ کا قانون جی کیونکہ minority کے rules are different than the majority. Pakistan is the majority. تو اب Minority here. اسی لیے میں نے کہا جب آپ اوتھ لیں تو یہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ قانون اعلیٰ ہے، ابتر ہے، بہتر ہے، اور یہ یہاں پر انسانوں کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. تو ٹھیک ہے، جو چیزیں اللہ کے حکم مطابق جو اس کے خلاف ہوگی ہم وہ مانیں گے نہیں. اب یہ ہومو سیکشوالٹی ہم اس کو قطعی نہیں مانیں گے، چاہے یو ایس کانسٹیٹیوشن میں اس کو حلالی کیوں نہ ہو جائے، ہم نہیں مانیں گے، چاہے کچھ ہو جائے. اور ہم لوگ اکیلے نہیں ہیں، بہت سی قومیں ہیں جو آج بھی نہیں مان رہی ہیں. سمجھا؟ اسی لیے جو ریپبلکنز ہیں ان میں اکثر جو ہیں وہ اس کو نہیں مان رہے ہیں کیونکہ وہ ذرا مطلب مذہبی ہیں. تو ایسا نہیں ہے، یہودی ہیں ان میں. یہ تو لا بھی وہ کرنے والے ہیں. جی جی Against to جی 12 سال کا تھا، ایک بار گردوارا گیا تو اس نے سجدہ کرنے کے لیے کہا تو کھانا الحمد للہ جی الحمد للہ نہیں کرنا بھائی. چلو تو کانسٹیٹیوشن میں جو مجبوراً جو بغیر اس کے جی مجبوراً کرنا پڑتا ہے. جی چلیے سوزا آج لمبا ہوگا کلاس، اس کو ہم کو ریپ اپ کرنا ہے انشاءاللہ. اس کو پھر آگے بھی بات کریں گے. اب یہاں پر جو ایک پیراگراف ہے بس یہ سن لیجیے آپ. وہ یہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے ارادہ اگر یہ تقرب ہے تو اس میں چند چیزیں خود بخود آپ کو اس کو میں مزہ دیں گی. مطلب کیونکہ وہ جب آپ کریں گے تو اللہ کا تقرب ملے گا، جب تقرب ہوگا تو اس کا جو لطف ہے وہ بیان سے باہر ہے. کہنے مثال کے طور پہ نوافل میں آپ کو جب مزہ آنے لگے. دوسرا یہ ہے کہ وہی وفاداری ہو سب کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ وفاداری ہو. تیسری بات یہ والانس بالخلوہ، آپ کو خلوت میں مطلب جو ہے وہ خلوت میں انسیت حاصل ہو.
مطلب یہ اکیلے پن میں آپ کو اس سے انس ہو، اس سے وحشت نہ ہو. ہر وقت یہ مجلسوں میں بیٹھنا جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد تھوڑا وقت خلوت میں بھی ضروری ہے. اور خلوت میں یہ ہو کہ اپنا محاسبہ ہو کہ ہم نے آج سے صبح سے شام تک کیا چیزیں غلط کی ہیں اور کیا اچھی کی ہیں، اس پہ اللہ کا پھر اللہ تعالیٰ سے خلوت میں بیٹھ کر جو ہے وہ باتیں کرنا. اسی لیے خلوت کی عبادت جو ہے وہ جلوت کی عبادت سے بہت بہت بہتر ہوتی ہے. جتنے نفل ہیں گھر میں پڑھیے، آپ مسجد میں 2-4 نفل پڑھ لیجیے، باقی سارے نفل جو ہیں وہ گھر پہ ہوں. آپ روزہ رکھیں تو کسی کو بتائیں نہیں نفل، یہ خلوت. نفل میں ہو چاہے کوئی آدمی جتنا کہے، آپ یہ مت باور کریے کہ میں روزے سے ہوں، ٹال جائیے. تو یہ اللہ کو پسند ہے. وَالصَّبْرُ عَلَى مَقَاصَاتِ الْأَحْكَامِ، اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں جو زمانے کی وجہ سے جو مطلب مشکلات آ رہی ہیں آپ تو اس پہ صبر کریں، نہیں چھوڑیں نہیں. آگے لیکن یہ گھروں پہ ڈسٹریکشنز بہت، جی گھروں پہ جی ایز کمپیئر ٹو دا پریویس سینچریز، جی گھر میں ڈسٹریکشن زیادہ ہے. مسجد از دا اونلی پلیس سکون سے بیٹھ جاتا ہے. جی لیکن جہاں تک ہو سکے ٹیکنالوجیکل چینجز، ایڈوانسمنٹ، سو مینی تھنگز. جی جی اور کہتے ہیں وَالتَّعَرُّض لِكُلِّ سَبَبٍ يُوصَلُ بِهِ. دیکھیے کہ ہر اس سبب کو اوائڈ کرو جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں مانے ہو. کوئی بھی سبب ہو، ٹیکنالوجی ہے، ٹو مچ آف اسپینڈنگ ٹو مچ ٹائم آن ٹیکنالوجی، یہ ایک سبب ہے جو کہ آپ کو اللہ تک پہنچنے میں مانے ہے. کیونکہ ٹائم کو ویسٹ کرنا، رائٹ، وہ بہت بڑا سبب ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے سے منع کرنے میں. وہ یہی تو وقت ہے آپ کے پاس، اتنا وقت ہے، اس کے بعد تو ایک لمحہ نہیں ملے گا آپ کو. تو اس میں جو ہے صاحب آپ ویسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اب ٹیکنالوجی میں لوگ واٹس ایپ کے اوپر اور اس کے اوپر مطلب بیٹھے رہتے ہیں صبح سے شام تک. اب سمجھے؟ تو یہ تو ایک ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت ہے. اسی لیے میں نے آپ سے پھر کہا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے تھوڑا بہت آپ ضرور اس کا کریے. پاکستان میں فلاں آ گیا، وہاں بہت اچھی بات ہے، وہ زیادہ ملوث مت ہوئیے. میں بتا رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی ایسے پورا دن آپ کا گزر جائے گا اور یہ نیوز کا انبار ختم نہیں ہوگا. فلاں نے فلاں سے، اب کسی نے واٹس ایپ پہ فلاں ویڈیو بھیج دیا، فلاں ویڈیو بھیج دیا، فلاں ویڈیو. جب شروع میں واٹس ایپ کا چسکا لگا تھا تو تقریباً ہر ٹیکسٹ دیکھتے بھی تھے. اور وہ اب تو ہم اپنی بات بتا رہے، ہم تو کھولتے ہی نہیں. ہم کو جو اپنا کام کرنا ہوتا ہے ہم وہ کام کرتے ہیں واٹس ایپ سے. اور اگر آپ لوگ ہم کو ویڈیو بھیجتے ہیں، یقین جانیے اگر آپ اس پہ جا کے دیکھیں گے ہم کھولتے بھی نہیں. کیونکہ اب پہلے ہم نے بہت 3-4 سال پہلے کیا. پھر میں کہا یار وقت میرا ہے، آپ ہم کو بھیج رہے ہیں، ہم کیوں اپنا وقت آپ کو دیں؟ اور پھر آپ نے بھی بھیج دیا، آپ نے بھی بھیج دیا، آپ نے بھی بھیج دیا. چند لوگوں کو تو میں نے بلاک کر دیا، شاید آپ لوگ معلوم ہے، ہم نے ایک لوگوں کو بلاک بھی کر دیا. اب وہ جب مسجد آتے ہیں وہ کہتا ہے آپ نے میرا ویڈیو دیکھا تو میں بس مسکرا کے چلا جاتا ہوں. بھئی اتنا ہم کیوں آپ کو اپنا وقت دیں؟ ٹائم ہی نہیں ہے. تو اس میں جو ہے وہ اچھا حد یہ ہے کہ صاحب، حد یہ ہے کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. آپ سمجھیں؟ تو یہ سب جو ہیں، تو یہ جو مطلب ٹائم ویسٹنگ ہے نا، یہ بہت بڑا ہرڈل ہے اللہ تک پہنچنے میں. آپ اتنا ہی ٹائم ہے، انہوں نے کہا کہ اس کو میکسیمم یوز آپ کر لیجیے. نہیں وہ ایک وہ اصل میں نہیں، وہ بہت زیادہ ملوث ہو گئے. اور جتنے بوڑھے لوگ ہیں وہ اتنا زیادہ اس میں، کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہی ہے. وہ ریٹائرڈ بیٹھے ہیں، اب وہ بس ہاتھ صبح لیتے ہیں، اس کو لے کے وہ سب کو بھیج رہے ہیں. اور ہر نیوز کی خبر ہے.
کہ آپ صاحب فنا یہ ہوگا. ارے بھائی آپ سے کیا مطلب, یہ تو دنیا چل رہی ہے, آپ سے پہلے بھی آپ کے بعد بھی چلے گی. اچھا وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں. ارے میوزک تو حال نہیں ہے, اس میں فلمی گانے بیچتے وہ انہوں نے الٹا مجھ سے کوشچن کیا تھا, آپ کو ہیلپ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آپ کو ہیلپ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, اب کیا جواب دو گے؟ ایک ہی چیز میں, ایک ہی چیز. عزم تو آپ نے پہلا کر لیا, اب یہاں پہ صرف ارادے کی بات کر رہے ہیں. ہاں ایک ہی چیز ہے لیکن وہ ہے پکا عزم ہے. ارادہ جب جی 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 یہاں پہ پر یہ کہہ رہے ہیں ارادہ جو ہے, ارادے میں گیا نیت, آپ ارادے کو نیت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں. نیت کر لیں اس کو کہ نیت یہ ہو کہ صاحب اللہ کا قرب چاہیے. دیکھیے پھر ایک تو یہ ہوتے ہیں لالچ ہے کہ ہم کو جنت چاہیے, یہ تھوڑے نیچے لیول کی چیز ہے. ٹھیک ہے خراب بات نہیں ہے کہ جنت چاہیے, لیکن اصل کیا ہے, اللہ کا قرب چاہیے. اللہ قرب مل گیا تو جنت تو ملے گی, وہ تو وہ پیکج ڈیل ہے. کئی بار ہے یہ چند جگہ ہے, فائدہ اعظم تو کر اللہ مجھے ارادہ بہت آیا جی. تو کہہ رہے ہیں وہ تعارض, اس کو دیکھیں کہ ہر وہ سبب جو کہ یوصل الیہ, جو اللہ تک پہنچنے میں مانے ہو, وہ کہہ رہے ہیں تعرض, اس سے اعراض کریں ہر چیز. تو حلال چیز میں بھی اگر آپ بہت ملوث ہوں گے تو حرام ہو جاتی ہے. اب آپ کھانا کھا رہے, کھانا کھاتے ہی رہے صبح شام, تو حلال چیز بھی پھر حرام ہو جاتی ہے. آپ تو اب میٹھا کھانے, میٹھا ہی کھاتے جا رہے ہیں, میٹھا تو ڈاکٹر کہتے ہیں حلال تو ہے آپ کے لیے لیکن آپ کے لیے بہت مضر ہے. تو وہ آدمی حلال چیز کو بھی آپ کو ایک ڈاکٹر روک دے گا. سب نہیں آپ اتنا وہ کہنا نہیں یہ تو حلال ہے, نہیں حلال تو ہے لیکن یہ آپ کے لیے اب حلال نہیں رہی, آپ کے لیے بہت بہت مضر ہے. والقناعہ بالخمول, سبحان اللہ. پھر کہہ رہے ہیں اللہ تک پہنچنے میں قناعت بہت اہم چیز ہے, کہ جو بالخمول, خمول جو کچھ اللہ نے دے دیا, کم بھی دیا, بس اس میں مست رہو. سمجھے آپ, مطلب اس میں آپ مست رہیے کہ اس میں جو ہے قناعت رہے. کسی کو اللہ زیادہ دے گا, کسی کو کم دے گا, سمجھے آپ. جو جس کے پاس زیادہ ہے یقین جانیے ان کو سنبھالنا مشکل ہے, اور جن کے پاس کم ہے وہ اس تمنا میں رو رہے ہیں کہ ہم کو پاس زیادہ کیوں نہیں ہے. تو جس کے پاس زیادہ ہے وہ پریشان ہو رہا کہ بھیا ہم اس کے تحفظ کے لیے اور ہم کیا کریں, چلو ہم اس کو تحفظ کے لیے اور کام کریں تاکہ بھیا یہ پیسہ باقی تو رہے. اگر ہم اور کام نہیں کریں گے تو یہ سب بلز میں چلا جائے گا. تو اب وہ پریشان ہے کہ ہم کو اور کام کرنا ہے تاکہ اس کا تحفظ رہے. اور جس کے پاس کم ہے وہ کہہ رہے ہم اور کام کریں تاکہ ہم کو زیادہ پیسہ ملے. تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہر آدمی پریشان ہے. تو اس کا جو دوا ہے وہ کہہ بار قناعت ہے, قناعت بالخمول, کہ میاں اگر اللہ تک پہنچنا ہے, ارادہ اور نیت آپ کی صحیح رکھنی ہے تو قناعت کریے. یہ دنیا میں کس کو زیادہ ملا کس کو کم ملا اس کو چھوڑیے آپ, اب بس جو کچھ ملا اس پہ آپ مست رہیے, قانے رہیے, اور توجہ رکھیے اللہ تعالیٰ پر کہ یار یہ تو گزر جائے گی, چاہے آج گزرے چاہے کچھ گزرے, سمجھا. اب یہ تو چلی جائے گی. اس کے بعد کا جو سفر ہے وہ تو ہم کو تنہائی گویا کاٹنا ہے, آپ سمجھیں. تو اس کے بعد قناعت بالخمول, قناعت کریں خمول کے ساتھ جو کچھ بھی اللہ نے دیا. اور آخری بات یہ وعدم قرار القلب حتی, ایسا ہے دیکھیے, وعدم قرار حتی یصل الی ولیہ و معبودی. وہ کہتے ہیں دل کو قرار نہ ہو, دل کو قرار حاصل نہ ہو جب تک آپ اپنے مقصود تک پہنچ نہ جائیں. وہ کیا ہے, موت تک قرار نہ ہو صاحب, بس موت تک آپ کام میں لگے رہیں کہ صاحب ہم کو اللہ کا تقرب ملتا رہے, یہ موت تک یہ ہے. تو بس اب یہ ہے اس کو
چلیے صاحب یہ تو ہو گیا ارادہ ہے نہیں ہے میرے پاس دیوان ہے اس پہ حالد بھائی خوش ہو رہے تھے کہ حافظ صاحب آج کو کسی کا دیوان نہیں لائے آئیے اللہ دے جی انشاءاللہ آئی عارف گھر جا کریں گے آپ آئیے صاحب دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ اصغر گونڈوی جو ہیں ان کا کلام بڑا صوفیانہ ہوتا ہے اور چونکہ یہ اپنے عہد کے سب سے بڑے شاعروں میں سے تھے تو ان کا کلام جو ہے وہ بڑا کہتے ہیں رک جائیں میں اس کو کر دوں یہ ایک منٹ کے میں اس کو میں آپ کو دیکھیے شیخ صاحب اس کے ایک ان کی غزل ہے اصغر کی ناصر میں دیکھیے کہ نا ایک عالم حیرت ہے ایک عالم حیرت ہے فنا ہے نہ بقا ہے ایک عالم حیرت ہے فنا ہے نہ ایک عالم حیرت ہے فنا ہے نہ بقا ہے ایک عالم حیرت ہے فنا ہے نہ بقا ہے حیرت کو بھی یہ حیرت ہے کہ کیا جانیے کیا ہے یہ اللہ کی کبریائی ہے اللہ کی مدح ہو رہی ہے کہ ایک عالم حیرت ہے کہ فنا ہے نہ بقا ہے عالم کو بھی یہ حیرت کو بھی یہ حیرت ہے کہ کیا جانیے کیا ہے اب سنیے 100 بار جلا ہے سنیے 100 بار جلا ہے تو یہ 100 بار بنا ہے 100 بار جلا ہے تو یہ 100 بار بنا ہے ہم سوختہ جانوں کا نشیمن بھی بلا ہے ہم سوختہ جانوں کا نشیمن بھی بلا ہے اب آپ سنیے ہونٹوں پہ تبسم ہے ہونٹوں پہ تبسم ہے کہ ایک برق بلا ہے ہونٹوں پہ تبسم ہے ہونٹوں پہ تبسم ہے کہ ایک برق بلا ہے آنکھوں کا اشارہ ہے کہ سیلاب فنا ہے ہونٹوں پہ تبسم ہے کہ ایک برق بلا ہے آنکھوں کا اشارہ ہے کہ سیلاب فنا ہے اب کہتے ہیں سنتا ہوں بڑے غور سے یہ میں نے آپ کو شیء سنایا تھا سنتا ہوں بڑے غور سے افسانہ ہستی سنتا ہوں بڑے غور سے افسانہ ہستی کچھ خواب ہے کچھ اصل ہے کچھ طرز ادا ہے کچھ خواب ہے کچھ اصل ہے سنتا ہوں بڑے غور سے افسانہ ہستی کچھ خواب ہے کچھ اصل ہے کچھ طرز ادا ہے پھر کہتے ہیں ہے تیرے تصور سے آخری شعر اس غزل کا ہے تیرے تصور سے یہاں نور کی بارش ہے تیرے تصور سے صرف تصور سے ہے تیرے تصور سے یہاں نور کی بارش یہ جان ہزی ہے
یا شبستان ہرا ہے. یہ ہے تیرے تصور سے، یہ نعت کا شعر ہے کہ ہے تیرے تصور سے یہاں نور کی بارش. یہ جان ہزی ہے، یہ جان ہزی ہے یا شبستان ہرا ہے. تو یہ اصغر گونڈوی کا ہے صاحب. ایک اور آپ کو سنیے صاحب، یہ ان کی ایک اور غزل ہے، ردیف ہے، لیے ہوئے. کہتے ہیں ظفر بھائی، یہ دیکھیے آپ، اس میں آپ دیکھیے کہ ایک استاد تھے بہت بڑے شاعر. تو دیکھیے ان کا الفاظ کا انتخاب، کہتے ہیں اسرار عشق ہے، اسرار عشق ہے دل مستر لیے ہوئے. مستر سمجھ لیں بہت ہی غمزدہ دل ہے، لیکن اس میں اسرار عشق بھرے ہوئے. کہہ رہے ہیں اسرار عشق ہے دل مستر لیے ہوئے، قطرہ ہے بے قرار سمندر لیے ہوئے. یہ دل کی کیفیت ہے کہ اسرار عشق ہے دل مستر لیے ہوئے، قطرہ ہے بے قرار سمندر لیے ہوئے. سمجھے آپ؟ کہتے ہیں موج نسیم صبح کے قربان جائیے. صبح کی جو ہوتی ہے ہوا، کہتے ہیں موج نسیم صبح کے قربان جائیے، آئی ہے بوئے زلف معمر لیے ہوئے. آئی ہے زلف معمر لیے ہوئے، بوئے معمر لیے ہوئے. پھر کہتے ہیں پہلی نظر بھی آپ کی، شبا بھائی پہلی نظر بھی آپ کی اف کس بلا کی تھی. پہلی نظر بھی آپ کی اف کس بلا کی تھی، ہم آج تک ہیں وہ چوٹ دل پہ لیے ہوئے. ہم آج تک ہیں وہ چوٹ. پہلی نظر بھی آپ کی اف کس بلا کی تھی، پہلی نظر بھی آپ کی اف کس بلا کی تھی، ہم آج تک ہیں وہ چوٹ دل پہ لیے ہوئے. پھر کہتے ہیں نام ان کا آ گیا کہیں ہنگام باس پرش. نام ان کا آ گیا کہیں ہنگام باس پرس، ہم تھے کہ اڑ گئے صف محشر لیے ہوئے. نام ان کا آ گیا کہیں ہنگام باس پرس، ہم تھے کہ اڑ گئے صف محشر لیے ہوئے. اب دیکھیے صاحب، یہاں پہ تصوف کا پورا یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنا ہو تو نفس پرستی نہ ہو. سمجھے آپ؟ خالص ہو، اللہ کی طرف خالص ہو. تو اس پہ اصغر نے اتنا عمدہ شعر کہا ہے، کہتا اصغر مقطع ہے، اصغر حریم عشق میں ہستی ہی جرم ہے. ہستی آپ کو وجود. کہتا ہے اصغر حریم عشق میں، اللہ سے عشق، اصغر حریم عشق میں ہستی ہی جرم ہے، رکھنا کبھی نہ پاؤ یہاں سر لیے ہوئے. رکھنا کبھی نہ پاؤ یہاں سر لیے ہوئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے کو نفس پرستی سے فارغ کریے. بہت اچھا شعر ہے. اصغر حریم عشق میں ہستی ہی جرم ہے. یہ انانیت جو ہوتی ہے، میں تو کہتے ہیں اصغر حریم عشق میں ہستی ہی جرم ہے، رکھنا کبھی نہ پاؤ یہاں سر لیے ہوئے. ارے بھائی ایک اور سنیے آپ. نہیں اچھا، بس دو تین اور شعر ہم آپ کو زیادہ نہیں ہوگے. اچھا کہتے ہیں صاحب، ان کا ایک عمدہ شعر ہے، کہتے ہیں عالم سے بے خبر بھی ہوں، عالم سے بے خبر بھی ہوں، عالم میں بھی ہوں میں. عالم سے بے خبر بھی ہوں، عالم میں بھی ہوں میں،
ساقی نے اس مقام کو آسان بنا دیا. دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بیگانگی. تو کہتے ہیں عالم سے بے خبر بھی ہوں اور عالم میں بھی ہوں میں. ساقی نے اس مقام کو آسان بنا دیا. بہت بہت پیارا شعر ہے. ساقی نے اس مقام کو، جینا بھی آ گیا مجھے، مرنا بھی آ گیا. ظفر بھائی، جینا بھی آ گیا مجھے، جینا بھی آ گیا مجھے، مرنا بھی آ گیا. پہچاننے لگا ہوں تمہاری نظر کو میں، پہچاننے لگا ہوں. دیکھیے آپ نے بہت خوبصورت لوگ دیکھے ہوں گے. اب ایک خوبصورتی آپ یہاں دیکھیے، اپنے محبوب کی تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یوں مسکرائے، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی. یوں مسکرائے، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی. یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. یوں لب کشا ہوئے. اور ایک اور شعر صاحب تصوف پر کہ زاہد نے، سنیے آپ، زاہد نے میرا حاصل ایمان نہیں دیکھا. زاہد نے میرا حاصل ایمان نہیں دیکھا. رخ پر تیری زلفوں کو پریشان نہیں دیکھا. رخ پہ تیری زلفوں کو پریشان نہیں دیکھا. اور صاحب جو اسلامی معاشرت ہے حجاب والی، پردے والی، اور یہ جو عریانیت ہے دنیا میں، لوگ سمجھتے ہیں عریانیت میں حسن ہے. اصل میں حسن تو صاحب پردے میں. تو اس کو انہوں نے بہت عمدہ کہا ہے، ابن اس کو اصغر صاحب نے، کہتے ہیں ایک ادا، ایک ادا، ایک حجاب، ایک ادا، ایک حجاب، ایک شوخی. سب کچھ ہے صاحب. ایک ادا، ایک حجاب، ایک شوخی. نیچی نظروں میں کیا نہیں ہوتا. ادا بھی ہے، حجاب بھی ہے، شوخی بھی ہے. لیکن اس کے لیے عریانیت ضروری نہیں ہے، اس کے لیے بدتمیزی ضروری نہیں ہے. یہ اسلامی معاشرت ہے کہ ایک ادا، ایک حجاب، ایک شوخی. نیچی نظروں میں کیا نہیں ہوتا. یہ تو آپ نے شعر کا بہت سنا ہوگا، مشہور تھا. کہتے ہیں کہ رند جو ظرف اٹھا لیں، رند جو ظرف اٹھا لیں وہی ساغر بن جائے. رند جو ظرف اٹھا لیں وہی ساغر بن جائے. جس جگہ بیٹھ کے پی لیں وہی مے خانہ بنے. جس جگہ بیٹھ کے پی لیں، رند جو ظرف اٹھا لیں وہی ساغر بن جائے. جس جگہ بیٹھ کے پی لیں وہی مے خانہ بنے. بس ایک دیکھیں، ایک ان کا نعت کا شعر ہے، چھٹ جائے، شاہد بھائی دیکھیے نعت، چھٹ جائے اگر دامن کونین تو کیا غم. چھٹ جائے اگر دامن کونین تو کیا غم، لیکن نہ چھٹے ہاتھ سے دامان محمد. لیکن نہ چھٹے ہاتھ سے دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چھٹ جائے اگر دامن کونین تو کیا غم، لیکن نہ چھٹے ہاتھ سے دامان محمد. چلیے صاحب دعا فرمائیں. اللہم السلام کے سلام تبارک ربنا تعالی یا ذا الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں جو جمع ہونے کو قبول فرما. جو کچھ پڑھا لکھا گیا اللہ تعالیٰ اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تعالیٰ ہم سب کو نیک و صالح بنا، ہمارے بچوں کو نیک و صالح بنا. تعالیٰ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما. ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جن کے بچوں کی شادی نہیں ہونی اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی شادی کرا دے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت میں سرخروئی عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان میں فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.